السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون لیڈیز اینڈ جینٹلمن. میرا نام توصیق حیدر ہے اور میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے کہ آج محترم حامد میر صاحب سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں. حالانکہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تقریباً میر صاحب تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے تو ہیں ہی، اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کس کی حمایت میں ہیں، کس کے خلاف ہیں، آپ سے زیادہ ان سب کو معلوم ہے. بالکل. لیکن ہم نے سوچا اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کہ ہم جہاں ادب کی بات کر رہے ہیں، لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہ اس کو صحافت سے جوڑا جائے. اور پچھلے دو دنوں میں اور آج بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے آئی ایل ایف کے اندر جوڑنے یا الگ سے باؤنڈری لائن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے صحافت اور ادب کے مابین. کیا کوئی ایک منزل ہوتی ہے جہاں صحافت ختم ہوتی ہے اور ادب شروع ہوتا ہے؟ یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ادب اور صحافت مل بیٹھ کے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ از دیر اے کامن گراؤنڈ؟ اسی حوالے سے ہم نے ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا، حامد میر صاحب کا، کہ جن کو ورثے میں وارث میر صاحب ان کے والد کی طرف سے صحافت بھی ملی، کتاب دوستی بھی ملی، ادب بھی ملا. تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے کچھ ان کی کہانی آپ کے سامنے انفولڈ کی جائے. اور میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ وارث میر صاحب کی وراثت میں حامد میر کو کتاب دوستی کے علاوہ بھی کچھ ملا. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور صحافت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. وہ ایسے کہ کیونکہ یہاں پہ نوجوان بہت زیادہ ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی ایک چھوٹی سی مثال سے کہ فیض احمد فیض ایک بہت بڑے شاعر تھے. اس میں کوئی شک نہیں، سب ان کو ایک شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے. وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی تھے، اور جب وہ ایڈیٹر تھے تو ان کے جو ایڈیٹوریلز تھے وہ اتنے ہی زوردار ہوتے تھے جتنی ان کی شاعری ہوتی تھی. میں آپ کو ایسے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں ان کا نام بتا سکتا ہوں جو کہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ابھی بھی ہیں تو، اور وہ افسانہ نگار بھی ہیں. لیکن آج کل کی جو صحافت ہے وہ اس میں افسانہ نگاری بڑھ گئی ہے، حقائق نگاری کم ہو گئی ہے، تو اس لیے تھوڑے سے پرابلمس بھی ہیں. لیکن جو سوال آپ نے مجھے کیا، میں نے تو جب ہوش سنبھالا تو میرے ارد گرد کتابیں تھیں، اور میرے جو دادا تھے وہ شاعر تھے، اور شاعری وہ زیادہ کرتے تھے فارسی میں، پرشین لینگویج کے وہ شاعر تھے. تو ان کی جو شاعری ہوتی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کو سمجھنے کے لیے میں بڑی کوشش کرتا رہتا تھا کہ یہ کیا لکھتے ہیں، یہ زبان جو لکھتے ہیں یہ ہے تو ویسی ہی زبان جیسی میں اسکول میں پڑھتا ہوں. لیکن ان کی مادری زبان فارسی نہیں تھی. نہیں، ان کی مادری زبان فارسی نہیں تھی، جس طرح کہ علامہ اقبال کی بھی مادری زبان فارسی نہیں تھی، لیکن وہ فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے. تو اس سے مجھے تھوڑی سی رغبت پیدا ہوئی لٹریچر کے ساتھ، اور پھر کتابیں بہت ہوتی تھیں. تو یہ جو کتاب کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ یا تو آپ کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہاں پہ مضبوط ہوتا ہے یا آپ کے گھر پہ مضبوط ہوتا ہے. تو میرا ذرا ڈبل رشتہ مضبوط ہو گیا. تو کیا آپ کے والد نے کیا ایک دن بلایا، آؤ حامد بیٹا ادھر بیٹھو، یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، اور یہ میری لائبریری ہے، آج تم پہ یہ میں کھول رہا ہوں؟ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا؟ پہلی کتاب کون سی پڑھی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی کتاب جو ہے نا وہ ایسے تھی کہ میں سیکنڈ کلاس میں تھا، دوسری جماعت میں. تو میں نے ایک دن نوٹس کیا کہ میرے ساتھ، میرے ڈیسک پہ میرے ساتھ جو میرا کلاس فیلو تھا، وہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیں میتھمیٹکس پڑھا رہی تھی. تو وہ جو ہے نا اپنے بیگ میں سے کتاب نکال کے نا تو چوری وہ کتاب پڑھ رہا تھا. تو جب بریک ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس نے نا مجھے ایسے کر کے دکھایا، تو وہ کتاب کا نام تھا ٹارزن کی واپسی. تو میں نے کہا اچھا یہ ٹارزن کے بارے میں کتاب ہے. تو چھوٹی سی کتاب تھی، پاکٹ بک نہیں ہوتی جو ہم نے بھی پڑھی بچپن. آپ نے بھی پڑھی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تم نے اگر پڑھ لیا تو مجھے بھی دے دو. اس نے کہا میں تمہیں کل دوں گا. اگلے دن اس نے مجھے وہ دی، ٹارزن کی واپسی.
میں بھی اب گھر گیا, میں بھی کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا. تو رات شام کو میرے والد صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے نہیں پوچھا یہ کون سی کتاب ہے, لیکن وہ نا گھوم کے گئے, اینگل بنایا انہوں نے, ایسے کر کے دیکھا یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے, تو ان کو پتہ چل گیا, کچھ نہیں کہا. اگلے دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ وہ جو آپ کتاب پڑھ رہے تھے اس کا کیا نام تھا. میں نے کہا ٹارزن کی واپسی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیسی لگی آپ؟ میں کہا بہت اچھی. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک. تو انہوں نے ایک پیکٹ تھا ان کے پاس, شاید وہ اسی دن کتاب خرید کے لائے تھے, وہ نکالی تو وہ انہوں نے کتاب مجھے دی, اسی سائز کی تھی, چھوٹی سی, وہ تھی ٹیپو سلطان. تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ ٹارزن جو ہے نا یہ ایک خیالی کردار ہے اور یہ ٹیپو سلطان ایک اصلی کردار ہے, تو یہ بھی آپ نے وہ پڑھ لی, اب یہ بھی پڑھ لو. میں چلا گیا کتاب لے کے, میں نے اس کو پڑھا تو مجھے وہ کوئی زیادہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ ذرا تھی نا جو ٹارزن والی کتاب وہ دوسری تیسری جماعت کے بچے کو سمجھ آ رہی تھی, زبان وہ استعمال. وہ جو ٹیپو سلطان والی کتاب تھی وہ شاید 9th یا 10th جماعت کا جو بچہ ہے اس کو صحیح سمجھ آیا, کہ میں تیسری جماعت میں تھا, لیکن پھر بھی میں نے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لی. اب جب ہو گئی کتاب, میں نے پڑھ لی, تو اب والد صاحب نے بلا لیا, کیا سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے کہا جی بس یہ کوئی آدمی تھا تو یہ بس لڑتے لڑتے مر گیا بس. انہوں نے مجھے پھر خود بتایا کہ یہ کتاب میں کیا ہے یہ, تو مجھے کچھ سمجھ آئی. پھر دوبارہ پڑھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھو. جب میں نے دوبارہ پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیا آدمی تھا. ٹھیک ہے نا, اس طرح مجھے انہوں نے میرا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ یہاں پہ نوجوان ہیں تو پھر جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, آپ ہر طرح کی کتاب جو بھی مل جائے وہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. کیا پڑھنا چاہیے ایسا؟ میرا خیال ہم آج کل لفظ سنتے کوالٹی ریڈنگ, کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا, یہ فرق واضح ہونا چاہیے. آپ کیا پڑھتے ہیں آج کل؟ تو میں ویسے آپس کی بات ہے کہ پولیٹکس اور ہسٹری پہ زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں, کیونکہ بایوگرافیز جتنی بھی ہیں وہ ساری پڑھ لی ہیں. تو اب یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, شاید یہ لکھیں کہ بایوگرافیز تو وہ ہم پڑھیں گے اگر ہم زندہ رہیں. لیکن آج کل ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ادھر لانچنگ سیریمنی ہوئی ہے کتاب کی, ریزیلینٹ پاکستان, اس میں مشاہد صاحب کا, تو میں نے وہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, ریزیلینٹ پاکستان. میں اسپیشلی گیا اور میں نے دیکھا سنا کیا ہے, ہو سکتا ہے ابھی میں واپسی پہ وہ کتاب لے لوں, خرید لوں گا. ایک میرے ساتھ عام تاثر یہ ہے کہ حامد میر ہے یا ہمارے جو یہ پولیٹیکل شوز کے جو اینکرز ہوتے ہیں, ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی سیاست ہے. اچھا جی, سماج یا انٹرٹینمنٹ یا انٹرٹینمنٹ ریڈنگ سے یہ دور ہے, فکشن سے. یہ تو کہتے ہیں 2+2 4 ہے یا 2+2 7 ہے. ہمیں یہ بتاؤ, کیا اسی طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ نے کبھی انٹرٹینمنٹ, فکشن, رومانٹک, شاعری کتابیں بھی پڑھی؟ میں تو زیادہ تر جو ہے وہ لٹریچر جو ہے نا, ادبی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں. مثلاً ابھی یہاں پہ شاید اس کی لانچنگ سیریمنی ہے, اصغر ندیم سید صاحب کی کتاب ہے جہاں آباد کی گلیاں. جی آج صبح ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے, ہو گئی ہے میرا خیال ہے ہو گئی. اچھا, میں نے وہ کتاب میرے قابو آ گئی جب ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا. عموماً آپ کے قابو میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی. جی, یہ آپ اس طرف نہ نکلیں. نہیں, میں اسی طرف. وہ اس لیے کہ پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. تو دیکھیں, وہ ایک کتاب ہے, بظاہر ایک ناول ہے, لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آج کے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یہ اس کی کہانی ہے, حالانکہ وہ آج سے 40 سال پہلے کے حالات ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے بڑا ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ بظاہر وہ فکشن ہے لیکن اس کے کچھ کریکٹرز جو ہیں ان کے نام اصلی ہیں. مثلا جنرل ضیاء کا نام ہے اصلی, اس میں بے نظیر بھٹو کا نام ہے اصلی, حبیب جالب کا نام ہے اصلی,
فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے اصلی. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں, اور وہ لندن کے بارے میں ہیں. لندن میں یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب بھی ہیں, لیکن ان کا پورا نام نہیں لکھا ہوا, صرف چودھری صاحب لکھا ہوا اور انڈرسٹوڈ ہے. اور اس وقت بھی چودھری صاحب جن لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے وہ آج بھی ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب ذرا لائن سے ہٹ گئے, خراب ہو گئے. تو اب دیکھیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصغر ندیم سید نے بطور ایک رائٹر ایک ناول لکھا ہے, یہ ناول ہے, لیکن اس ناول کے ذریعے انہوں نے آپ کو 40-50 سال پہلے کے پاکستان کی تاریخ بھی بتا دی ہے اور آج کے پاکستان کے مسائل بھی آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایسی کتاب جب میں پڑھوں گا تو اس سے مجھے تھوڑی سی انگیخت ملے گی, تھوڑی سی مجھے جو ہے نا وہ ایک ارج پیدا ہوگی مجھ میں, ایک یہ تمنا پیدا ہوگی کہ جس طرح اصغر ندیم سید نے اس طرح گھما پھرا کے زگ زیگ کر کے ماضی کے تناظر میں آج کے پاکستان کے بارے میں سارا سچ بول دیا ہے, تو میں بھی بول دوں. تو میں کوشش کرتا ہوں, لیکن آج ذرا آپ احتیاط کیجیے گا. کیا آج کا خاص طور پہ کرنٹ افیئرس کا ٹی وی اینکر یا جنرلی ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہونے والے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں؟ تو یہ توثیق صاحب نے بہت ہی خطرناک سوال کیا ہے. دیکھیں, جو میڈیا ہے نا, میڈیا یہ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے. اٹس اے مرر آف یور سوسائٹی. جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی آپ کو میڈیا میں نظر آئے گا. کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, کچھ آ جاتی ہیں. اب میں غلط بیانی تو نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے کچھ ایسے کولیگس کو بھی جانتا ہوں جو جس اخبار میں کام کرتے ہیں وہ اس اخبار کو بھی نہیں پڑھتے, اور جس ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں اس ٹی وی چینل کا جو مین بلیٹن ہے, نیوز بلیٹن, وہ بھی نہیں سنتے. تو کام کیسے کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا پہ زیادہ چلتے ہیں, لیکن اس کا پھر ان کو نقصان ہوتا ہے. ہمارے وہ کولیگس جن کا اخبار کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے, تو ان کی گفتگو میں, ان کے سوالات میں, ان کی صحافت میں آپ کو فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ لوگ جو صرف سوشل میڈیا کوئی سمجھتے ہیں کہ یہی انفارمیشن کا سب سے بڑا سورس ہے, اور اس وقت بھی آپ کو ہال میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو آئی فون اور موبائل فون ہیں ان کے ساتھ یو آر پلینگ ود دیم. تو بالکل کریں. ایک بات میں آپ کو یاد رکھیں, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے. کتاب جو ہے نا, کتاب, اور اسی لیے میں ان کو پتہ ہے میں نے آج ایک بہت دوسری جگہ پہ, ایک بڑی ضروری جگہ پہ پہنچنا ہے, لیکن میں اس کے باوجود یہاں پہ آیا ہوں. ضروری جگہ کی وضاحت کر دیں. وہ بہت ہی ضروری ہے, لیکن میں نے سمجھا کہ یہ زیادہ ضروری ہے, اس لیے میں ادھر آ گیا. اس لیے کہ اس ایونٹ کا تعلق, اس لٹریچر فیسٹیول کا تعلق کتاب سے ہے, ادب سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ قوم جو ہے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن الٹیمیٹلی وہ قوم سروائیو بھی کرتی ہے, اور اگر کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے تو وہ ملک بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے ادھر جو نوجوانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے نا, یہ ادھر اسی لیے آئے نا کہ ادب کے بارے میں, کتاب کے بارے میں گفتگو سننے آئے ہیں. ان کا بھی سب کا مستقبل روشن ہے, اور یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا بھی مستقبل روشن ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے والدین کا اور ان کے اساتذہ کا کہ جن کی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان کے لیے تعریف. اچھا, آپ کے بارے میں ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ آپ کی یادداشت بہت مضبوط ہے. مطلب جیو ٹی وی یا جس بھی ادارے کے لیے آپ نے کبھی کام کیا تو ہوتا ہے کہ جی اچھا آج کا شو ہے تو وہ نکالو, وہ فلانا پولیٹیشین یا فلانا اینتھروپولوجسٹ وہ آیا تھا, اس نے یہ بات کی تھی,
تو آپ کے کولیگز کہتے ہیں نہیں میر صاحب وہ تو 2017، آپ کہتے ہیں نہیں 2018 میں آیا تھا، کووڈ سے فوراً پہلے کا 1 سال. آپ کی میموری کو کوٹ کیا جاتا ہے آپ کی آرکائیوز کے اندر. اس کے بارے میں کچھ بتلائیے. اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 36 سے 48 گھنٹے بنا سوئے نان سٹاپ کام کر لیتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ ویسے تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی اب. یہ گولی سے پہلے کی ہے؟ نہیں، گولی کے بعد. یہ گولی سے پہلے کی ہے. گولی سے اس طرف نہ جائے نا یار پلیز، کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ جب 2009 میں اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پہ، تو میں کسی طریقے سے غزہ پہنچ گیا. تو میرا جو ساتھ کیمرہ مین تھا وہ نہیں پہنچ سکا. وہ بڑی لمبی کہانی ہے ہم کیسے پہنچے. تو اب وہاں پہ میں ہی کیمرہ مین اور میں ہی اینکر ہوں اور میں ہی رپورٹر ہوں اور میں ہی پروڈیوسر ہوں. اور ون مین شو، کوآرڈینیشن بھی میں نے کرنی ہے اور پروگرام بنا کے میں نے بھیجنا بھی ہے، سارا میں نے کرنا ہے. تو اب ٹائم ڈیفرنس بھی تھا. تو میں دن کے وقت سارا دن جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے بارڈر پہ اسرائیلی ٹینکوں سے آنکھ مچولی کھیلتا تھا اور فوٹیج تیار کی، سب کچھ کیا. اس کے بعد پھر واپس آنا، پھر وہاں پہ ایک نیوز ایجنسی تھی AP، اس کے ساتھ بیٹھ کے ایڈٹ کروانا، اور پھر اس کے بعد اس کو بھیجنا. اس میں وہ بھیجنے میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے نا فوٹیج آپ کی، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ تقریباً 6-7 گھنٹے اس میں بھی لگ جاتے تھے. اور جب وہ فوٹیج ادھر پہنچتی تھی، ادھر وہ ایئر ہو رہی ہوتی تھی، ادھر میرا دوبارہ کام شروع ہو جاتا تھا. تو میں وہ تقریباً 5-6 دن تک بغیر سوئے مجھے کام کرنا پڑا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو میرے کولیگس تھے انہوں نے اس کے بعد مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو سوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے جتنا مرضی کام لو. تو لیکن اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے. تو آپ ٹارزن تو نہیں ہے نا، ایک خیالی کردار تو نہیں ہے نا، آپ دراصل ایک انسان ہیں. لیکن پھر دوبارہ پچھلے سال جب سیلاب آیا بہت بڑا، تو اس میں جب میں سیلاب زدہ علاقوں میں تھا تو وہاں پہ دوبارہ پھر یہی والا کام دوبارہ مجھے کرنا پڑا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا زلزلہ تھا 2005 اس میں بھی مجھے یاد ہے. تو اس میں آپ نے اپنی انرجی کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. بہت سے آپ ایسے کام ہیں وہ اگر آپ ان میں اپنے آپ کو نہ انوالو کریں تو آپ کی انرجی جو ہے وہ پریزرو رہتی ہے اور آپ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. شارع فیصل پہ جب گولی لگی تو وہاں سے آغا خان ہاسپٹل تک کا جو سفر تھا 18 منٹ. پہلی بات یہ بتائیے کہ جب خون کا فوارہ اٹھا اور موت کو اتنے قریب سے دیکھا تو سب سے پہلے کون یاد آیا، کیا فیصلہ کیا؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پوری زندگی کی کہانی یہ تو 3 سیکنڈ کے اندر آپ کے سامنے گھوم جاتی، کیا ایسا ہوا تھا؟ یہ سب کلیشے بات ہے. بھائی میں اس کا جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن وہ انکل کھڑے ہیں دیکھو وردی والے، وہ دیکھو وہ ٹریفک پولیس ہے. اچھا وہ ٹریفک پولیس والے آپ کے فین ہیں. میں بار بار توثیق بھائی کو اس لیے ذرا سینسٹائز کر رہا ہوں کہ میرے لیے تو حالات خراب ہیں، یہ اپنے لیے پتہ نہیں کیوں تم حالات خراب کرنا چاہتے ہو. تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے بھی آپ اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کیا یاد، اب جب موت کو قریب سے دیکھا تو کہ کون یاد آیا؟ دیکھیں ایک تو پرسنل سوال ہے، ایک تو جو فلموں کے مناظر ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے. فلم میں لگتا ہے گولی لگی اور خون کا فوارہ ایسے نکلا اور اسکرین پہ بھی خون کے قطرے آ گئے اور آپ گر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا تو جب گولی آپ کے جسم میں پیوست ہوتی ہے تو وہ بہت گرم ہوتی ہے. فوری طور پہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی کسی نے سوئی چبو دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیونکہ بہت گرم ہوتی ہے تو فوراً خون نہیں نکلتا، خون تھوڑی دیر بعد نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں ایکسپیرینس کی بات ہے نا بھائی. تو محبت کے زخم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں محبت کے زخم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو تو یہ زخم بہت دفعہ لگے ہیں.
ایکسپیرینس ہے, آپ اپنا بتا رہے ہیں, میں اپنا بتا رہا ہوں. اچھا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ چیز کر رہے تھے شارع فیصل پہ اور مسلسل گولیاں چلا رہے تھے, تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تم نا لیاقت میڈیکل ہاسپٹل نہ جانا, یہ وہاں پہ اندر آ جائیں گے, تم آغا خان لے کے جاؤ. تو آغا خان ذرا دور تھا, تو جب ہاسپٹل پہنچے تو اندر انٹرنس میں داخل ہونے کے لیے ایک یو ٹرن آتا تھا. تو جب وہ یو ٹرن آیا تو گاڑی آہستہ ہو گئی, گاڑی کے شیشے ویشے ٹوٹ گئے ہوئے تھے, گولیاں اتنی مار چلائی انہوں نے. تو اس یو ٹرن پہ ایک ہاتھ اندر آیا ایسے ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے, فرشتے کا. ہاں, اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ اندر آیا, اس میں پسٹل تھا, اور وہ ایسے اس نے نشانہ لیا میرے سر کا. تو اب میرے تو بالکل نہتا تھا نا, تو میں ایسے پیچھے ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو یہ یہاں پہ اس نے ڈرل کر کے چلایا جا, تو فوراً آنکھوں میں کیا سامنے اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ اندھیرا چھایا تو وہ جو 5-6 سیکنڈ تھے, ان 5-6 سیکنڈ میں جو مجھے یاد ہے, جو بڑی پرسنل سی بات ہے لیکن کیونکہ آپ نے سوال, میں نے صرف ایک چیز سوچی. میں نے کہا ہو یار, میری بیٹی جو ہے وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے گئی ہے, اس کا ایڈمیشن ہوا ہے برن مار یونیورسٹی میں ہے, تو اب میں مر جاؤں گا, تو یہ اس کو بیچاری کو وہ یونیورسٹی بھی چھوڑنی پڑے گی, دوبارہ ٹریول کر کے پاکستان واپس آنا پڑے گا, یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا اس کے لیے. تو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. اینڈ دا مین وائل آئی لاسٹ مائی سینسز, میں بے ہوش ہو گیا. اور جب 2-3 دن کے بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں بول نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے بڑی مشکل سے, وہ انٹینسیو کیئر آئی سی یو تھا, تو میں نے نرس کو یہی پوچھا, میں نے اس کو بڑی مشکل سے میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کو تو نہیں نا پتہ چلا. اس نے کہا سر یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا, تو اس بیچارے کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. تو وہ اس وقت جو ہے نا, وہ مجھے صرف بیٹی کا خیال ہے اور کسی کا خیال نہیں آیا, اس پہ کسی کو مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں تو پھر آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا. تو موت جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں, موت تو کئی دفعہ بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. موت نے تو کئی دفعہ ناچنا بھی شروع کر دیا میرے سامنے. اور وہ کہتے ہیں نا دی ڈانس آف دا ڈیتھ, یہ محاورہ ایسے نہیں کسی نے بنایا, وہ کچھ سوچ سمجھ کے بنایا. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لبنان اسرائیل وار کے دوران وہاں پہ ہمیں غلط فہمی میں گرفتار کر لیا گیا. ہمیں انہوں نے جا کے سیل میں ڈالا, مجھے اور میرے کیمرہ مین کو, اس پہ اسرائیل کی بمباری شروع ہو گئی. تو وہ جب وہ چھت ٹوٹ کے نیچے گرنا شروع ہوئی تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. تو وہ جو تھے جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا, حزب اللہ والے, انہوں نے کہا تم تو مسلمان لگتے ہو. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا تم نے پوچھا ہی نہیں, تم نے سیدھا ہی لا کے بند کر دیا. اچھا, انہوں نے ہمیں اس لیے پکڑ لیا تھا کہ ہم وہ جو جہاز بمباری کر رہے ہیں ہم ان کی فوٹیج بنا رہے تھے, ان کی فلمنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ پاگل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے پھر ہمیں چھوڑ دیا. اسی طرح غزہ میں بھی اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ ان کو فلم کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو ایک دن وہ میرا ایک جو وہاں پہ گائیڈ تھا, ایک لوکل پیلسٹینین تھا, تو مجھے بہت ہی قریب لے گیا. وہ اتنا قریب لے گیا, اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بالکل ساتھ ہی دیوار کے پرے ٹینک ہی ٹینک ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور دیوار کے اس طرف ٹینک ہے اور تم فلم بنا. میں جناب, میں نے کہا وہ ٹینک ہے تو کوئی بات نہیں, بنا لیتا ہوں. میں جیسے ایسے ہوا اور میں نے کیمرہ آن کیا تو اس نے دوڑ راکٹ مارے, کدھر سے گیا ہے کدھر سے گیا, اور میں پیچھے گر گیا. تو وہاں پہ بھی بچ گئے. تو اللہ میاں نے وہاں بھی بچا لیا, یہاں بھی بچا لیا. تو موت جو ہوتی ہے نا, وہ جب بار بار آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. جس جوانی کے زمانہ جو تھا آپ کا, جب آپ لاہور میں لڑکپن سے جوانی اور اپنی صحافت کی اس سیلاب کے اندر بہنے کی کوشش کر رہے تھے,
اس وقت حبیب جالب، فیض احمد فیض، احمد بشیر، یہ وہ نام تھے جو کہ انسپریشن بنے آپ کی جنریشن کے لیے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے، خاص طور پہ جالب صاحب کے ساتھ آپ کا بہت ہی، ہم نے سنا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ آپ کے پیچھے بیٹھ کے میڈم نور جہاں سے کہیں فیض صاحب تو پتہ نہیں مصطفیٰ قریشی اور کہاں کہاں آپ انہیں لے کے جایا کرتے تھے. تو یہ جو آپ نے اس وقت اتنے بڑے بڑے برینز، اتنے بڑے بڑے فکر انگیز لوگوں کے لیے جو بائکیا کا کام کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا بائکیا کا، مجھے اس پہ فخر ہے. میں جو حبیب جالب صاحب ہیں، میں ان کا ڈرائیور تھا بھائی، سیدھی سی بات. اور ڈرائیور کس، میرے پاس تو موٹر سائیکل تھی، گاڑی تو ہے نہیں تھی. تو ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، میرے والد صاحب سے ان کا تعلق تھا. تو جالب صاحب کیا کرتے تھے کہ ہمارے اخبار کے دفتر آ جاتے تھے آ کے. تو اب سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حامد میر صاحب کا مہمان آ گئے، تو وہ اس کو لا کے بٹھا دیتے تھے. میری میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی رپورٹنگ سیکشن میں، میں ادھر سے فارغ ہو کے ان کے پاس جاتا تھا. وہ کہتے تھے اچھا ہاں بھی تیری آج پہلی اسائنمنٹ کتنے بجے ہے؟ میں کہتا تھا جالب صاحب 12:30 بجے. اچھا اس وقت کیا ٹائم ہوا؟ میں نے کہا جی 10:30. تو مجھے شارنو اسٹوڈیو چھوڑا. میں ان کو بٹھا کے چھوڑ آتا تھا. پھر رات کو ان کا فون آتا تھا لیٹ نائٹ، تو گھر کتنے بجے جائے گا؟ میں نے کہا جی اتنے بجے. ذرا ادھر سے اٹھاتا جا. تو یہ دیکھیں وہ کوئی ان کو مان تھا میرے پہ تو مجھے کہتے تھے نا، ورنہ میں نے تو میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. بہت سی گاڑی، بڑی بڑی گاڑیوں والے بھی ان کے لیے یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، ان کو شوق تکلیف نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ جو ہمارے بزرگ تھے، ان کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا، ان سے بہت کچھ سیکھا. جھڑکیاں بھی کھائیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت ہوئی، لیکن وہ آج کل کام آ رہی ہے بہت. جالب صاحب سے کیا چیز سیکھی جو آج تک نہیں بھولے؟ جالب صاحب سے میں نے طاقتور لوگ کے منہ پہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی سیکھی. اور میں نے ان کی ایسی بدتمیزی دیکھی ہوئی ہے جو میں بیان نہیں کروں گا یہاں پہ، کہ جس پہ میں نے پروٹیسٹ کیا. میں نے کہا جالب صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے کہا یہ اسی قابل ہے، میں نے تو مر جانا ہے، یہ مرتے دم تک یاد رکھے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. ایسے لوگ تھے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، جالب صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کی جگہ پہ رکھتے تھے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بڑی پرسنل ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں شاید آپ کے کام آ جائے، کہ وہ ان کے کال آف فیل میں کوئی تضاد نہیں تھا، وہ ایک کھلی کتاب تھے. تو کچھ لوگوں کے پاس وہ جاتے تھے، مجھے کہتے تھے چھوڑاؤ فلاں جگہ پہ، چھوڑاؤ فلاں جگہ پہ. تو جو ہماری آنٹی ہوتی تھی، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی، وہ بھی پنجابی کی شاعرہ تھی، وہ میرے ساتھ تھوڑا لڑتی رہتی تھی کہ بیٹا تو اپنے انکل نو خراب ہی کرے گا، مار کے چھٹے گا نو. ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا 10 بیماریاں لگی ہیں، پھر اتنے جانا ہے تو پھر وہی کام کرتا ہے جس کام تو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، پینا پلانا. ہاں. تو ایک دن میں نے ان کو شکوہ کیا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چھوڑ کے آؤ، میں آپ کو چھوڑنے تو جا رہا ہوں لیکن میں تھوڑا سا ضمیر کی خلش کا شکار ہوں. انہوں نے کہا گڈی روک. گڈی روکی میں نے، موٹر سائیکل تھی، میں گاڑی روکتی. میں نے کہا تیری آنٹی سے تیری کب ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی رات کو جب میں چھوڑنے گیا تھا تو آپ اندر چلے گئے، تو انہوں نے مجھے کافی 10-15 منٹ تک میری کلاس لی ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا وہ بھی صحیح کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب تیرا جو ضمیر ہے نا، جس کی خلش نے تجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اس خلش کو دور کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھنا، یہ جو کام میں کرتا ہوں یہ تو نے کبھی نہیں کرنا. اب قائم رہے گا اس بات پہ؟ اچھا جی قائم رہے. تو یہ ایک انہوں نے وہ میں نے کہا نا انرجی سنبھال کے رکھنی چاہیے، تو اس کا تو کچھ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، انرجی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے.
بہت عرصے پہلے آپ سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کب کی ایک ملاقات میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ فیض صاحب سے اتنا مجھے ملنے کا، ان سے ان کی فکر سے استفادہ کرنے کا ڈائریکٹلی موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا. فیض صاحب کی صاحبزادی ہماری استاد منیزہ ہاشمی صاحبہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. وی آر سو ویری آنرڈ کہ میزو آپا نے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ کیا وہ کیا فرق ہوتا ہے جو فیض احمد فیض، حبیب جالب، ان جیسے لوگوں کی فکر کو آپ کتاب کی صورت میں پڑھیں تو وہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے جو ان پرسن ملاقات میں ہوتا ہے اور اس میں نہیں ہوتا؟ مطلب کیا کافی نہیں ہے کہ فیض کو ہم نے پڑھ لیا؟ کیا کافی نہیں ہے کہ جالب کو ہم نے پڑھ لیا؟ کہ ملنا ضروری، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایسے لوگ آپ کو ذاتی ملاقات میں دین کر رہے ہوتے ہیں جو کتاب کی صورت میں نہیں مل رہا ہوتا؟ دیکھیں فیض صاحب کے ساتھ تو میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، کالج میں تھا میں. جالب صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اور طرح کے تھے. ہم ان کو زبردستی پاک کیا اس سے اٹھا کے لے آتے تھے اپنی گورنمنٹ کالج لاہور کی کینٹین پہ، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں تھے اس زمانے میں، جنرل ضیاء کے دور میں، تو ہم تو اسی دور میں تھے. تو مجھے صرف ایک دفعہ کا ایک واقعہ یاد ہے کہ جو کسی طریقے سے ہم 4 لڑکے ایک موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور ٹائم بھی طریقے سے لے ہی لیا اور ان سے کہا کہ ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ٹائم دے دیا، ہمیں مل گیا. اب جناب 4 لڑکے ہیں، 4 نوجوان جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انقلاب آئے. اب ہم چاروں جو ہیں ہم ان کے پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انقلاب نہیں آ رہا پاکستان میں، کوئی طریقہ بتایا کہ انقلاب آ جائے. انہوں نے سگریٹ کا کش لگایا، دھواں اڑایا. کس نے بھیجا تمہیں یہاں پہ؟ ہم نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کی شاعری سے بڑے متاثر ہیں، ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. کہاں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی گورنمنٹ کالج. اس وقت وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نہیں، گورنمنٹ کالج لاہور تھا. اچھا میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. اچھا تو برخوردار ایک کام کرو، اپنی تعلیم پہ توجہ دو، ٹھیک ہے؟ پہلے جو تم پڑھ رہے ہو اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو، والدین کو خوش کرو، پھر آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا انقلاب کیسے آتا ہے. یہ انقلاب جو ہے یہ انقلاب اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو. پہلے علم حاصل کرو، ورنہ اس طرح انقلاب کے چکر میں نہ پڑو. لیکن جب وہ پھر تو دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو کافی سال کے بعد جب میں صحافی بن گیا، پروگرام کرتا تھا، سب کچھ، تو 2007 میں ایک دفعہ جناب احمد فراز صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی نیاز مندی تھی، ان کو پروگرام میں بلا لیا. جو آپ کا اس سیشن کا آخری پروگرام تھا. وہی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بزرگ جو ہے نا، ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے، وہ انہوں نے جو وہ کرتے تھے ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی میرے شو پہ جو میں یہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ہاں وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. وہ آن ایئر چلی گئی. تو مجھے ایک طاقتور ادارے کے جو سربراہ تھے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوا، یہ تو ریکارڈڈ پروگرام نہیں تھا. میں نے کہا جی ریکارڈڈ تھا. تو یہ بات کیسے چلی گئی؟ میں نے کہا یہ احمد فراز نے کہی تھی، میں احمد فراز کو کیسے کاٹ دوں؟ انہوں نے میرے پہ بین لگا دی. تو اس کے بعد فراز صاحب جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بین ان کی وجہ سے لگا ہے. تو جب ہم سڑکوں پہ آ گئے، موومنٹ چل رہی تھی، لائرز موومنٹ شروع ہو گئی. تو فراز صاحب جو ہیں وہ دسمبر کی سخت سردی میں بھی ہمارے پروٹیسٹ کیمپ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور میں ان سے کہتا تھا بھائی آپ جائیں، فراز صاحب آپ جائیں. کہتے تھے نہیں، اب تم پر پابندی لگوائی ہے تو پابندی ختم کروا کے ہی جاؤں گا. اور پھر یہ ہوا کہ جس آدمی نے مجھ پر پابندی لگائی تھی 17 اگست 2008 کو اس نے حکومت سے استعفیٰ دیا، یعنی کہ مشرف صاحب، اور 18 اگست کو فراز صاحب اس دنیا سے چلے. پابندی ختم کروا دیں گے. حامد یہ بتائیں کہ ایز اے ٹی وی اینکر
as a current affairs political TV anchor, how do we ensure کہ آپ کا ذاتی باعث ناظر تک نہ پہنچے؟ دیکھیں ایک یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جرنلسٹ جو ہے نا اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو میں اس فلسفے پہ یقین نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو جرنلزم پڑھی ہے اور سیکھی ہے اور جس کو پریکٹس کیا ہے اس میں آپ نے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی ہے نا. آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے. تو آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ میں سچ اور جھوٹ میں نیوٹرل کس طرح بناؤں. مجھے تو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل ضیاء کی. تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے احمد بشیر صاحب, بشرا انصاری کے والد صاحب, وہ خود بھی ایک کالمسٹ تھے اور ان پر پابندی لگی ہوئی تھی. وہ پین نیم سے لکھتے تھے, کبھی بلے شاہ کے نام سے, کبھی دلہ بھٹی کے نام سے. انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی. انہوں نے کہا بیٹا آپ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں نیوٹرل نہیں بن سکتے. اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو آپ کو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, خواہ وہ کتنی گندی ہے, کتنی بری ہے, کتنی کرپٹ ہے, اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر نیوٹرلٹی کرو گے تو یہ جرنلزم سے دھوکہ ہے. تو یہ جرنلزم کیا ایکٹیویزم ہوگا؟ پاکستان جیسے ملک میں جرنلزم اب کیا ہے؟ ایکٹیویزم ہی ہے نا. مجھے بتائیں کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ, برا نہ بنائیے گا میری بات کا, ویسے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہے گا کہ تو جا حامد میر بن جا کے گولیاں کھا, گڈی تھلے بم لوا ہے. اور کل میں نے بتایا یہیں پہ کہ صرف پچھلے 2 سال میں پاکستان میں صحافیوں پہ 248 حملے ہوئے, 11 صحافی قتل ہو چکے ہیں. آج تک ہمارے کسی جو ساتھی ہمارا قتل ہوا ہے اس کا کبھی قاتل نہیں پکڑا گیا. تو اتنا ڈینجرس پروفیشن ہے. اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ابھی بھی جرنلزم کر رہے ہیں, صحیح والی جرنلزم, وہ دوسری والی نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایکٹیویزم ہی ہے نا. آپ کے پاس ایک موقع آیا تھا برمنگھم کے ہسپتال میں جب آپ کے بیٹے عرفات اور آپ کی بیگم کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا تھا کہ میں یہاں علاج کے لیے آیا ہوں اور اگر میں یہاں پہ ایک کتاب لکھ جاؤں تو ہم ساری زندگی اس کے ملینز آف ڈالرز کی رائلٹی کھائیں گے, اور مجھے آفر ہے کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے, میں کبھی پاکستان واپس نہ جاؤں, تو پھر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو بزرگ ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا بہت سے لوگوں کا, ان کو پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے کہا جی یہ غدار ہیں, یہ وطن دشمن ہے. لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کبھی کسی سازش کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی. تو جب میں بہت زیادہ زخمی تھا اور میرے جسم میں جو گولیاں تھیں وہ نہیں نکل رہی تھیں تو میں باہر گیا. ملالہ یوسف زئی نے کہا جی کہ وہ برمنگھم ہاسپٹل ہے, اس نے میری اچھی ٹریٹمنٹ کیا, آپ بھی ادھر ہی آ جائیں. تو ایکچولی شی فکس دیٹ اپوائنٹمنٹ. میں ادھر گیا, وہاں پہ میرے پاس ایک بہت بڑے پبلشنگ کمپنی کا بندہ آ گیا اور انہوں نے کہا جی یہ کتاب لکھنی ہے, ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. مجھے کانٹریکٹ بھی آفر کر دیا, پیسے بہت زیادہ دے رہے تھے. میں نے کہا میری تو حالت ایسی ہے کہ میں فی الحال لکھ نہیں سکتا, میں 3-4 مہینے کے بعد لکھ پاؤں گا. انہوں نے کہا نو پرابلم, وی نو یور اسٹوری, ہم خود ہی لکھیں گے, آپ کو لا کے دکھائیں گے, آپ اس کو اپروو کر دیں گے, ہم اس کو چھاپ دیں گے, پیسے آپ کے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور انہوں نے مجھے کچھ مثالیں بھی دی. تو اب جو وہ مجھے سمجھ آئی, وہ جو کتاب مجھ سے لکھوانا چاہ رہے تھے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس پہ فلاں ادارے نے حملہ کیا, اس نے اس کو قتل کرانے کی کوشش کی, یہ کیا وہ کیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی میری کسی ادارے سے یا میری اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, کچھ انڈیویجول کے ساتھ لڑائی ہے. یہ ساری لڑائی ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی لڑائی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح یقین رکھتے تھے. تو ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں, ٹھیک ہے.
ہم قائد اعظم کے پاکستان کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے حامی ہیں. تو آپ کس طرف چل پڑے ہیں, کس طرح کی کتاب آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں؟ وہ پیسے بڑے آفر کر رہا تھا, اس نے آپ سوچ لیں. تو وہاں پہ پھر میرا جو بیٹا ہے اس نے انٹروین کیا. اس نے کہا پاپا اگر آپ نے یہ کتاب لکھنی ہے, پیسے کمانے ہیں, پیسے آپ کو بہت مل جائیں گے, ادھر آپ کو ریزیڈنسی بھی مل جائے گی, تو ٹھیک ہے اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا, میں نے تو واپس جانا, میں نے واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن آپ یاد رکھیں آپ واپس نہیں جا سکیں گے. میں نے کہا یار تم بات تو صحیح کہتے ہو. تو کبھی باپ جو ہے وہ بیٹے کو سکھاتا ہے, کبھی بیٹا بھی باپ کو سکھا دیتا ہے. تو اس دن مجھے بیٹے نے سکھایا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے واپس جانا ہے, تو یہ جو سازش ہے اس کا حصہ نہیں بننا. میر صاحب یہ بتائیں کہ کبھی اگر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا تو کیا صحافت بھی کٹہرے میں کھڑی نظر آئے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو صحافت ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے. تو صحافت بھی جو ہے اس کو آپ ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں. تو اگر ریاست جو ہے اس کی عمارت جو ہے وہ کانپ رہی ہے, ہل رہی ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہو رہی ہے, دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, اور چھت کا پلستر اکھڑ کے نیچے گر رہا ہے, تو 4 پلرز میں ایک پلر صحافت بھی ہے نا, تو یقیناً اس میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو کردار ہوگا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں, یہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا بطور ایک صحافی, کہ جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کیا تھا, تو صحافیوں نے اس کی مزاحمت کی. جب یحییٰ خان نے یہی کام کیا, مزاحمت کی. ضیاء الحق نے کیا, مزاحمت کی. ٹھیک ہے, پرویز مشرف نے یہی کام کیا, مزاحمت کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا ایک خیال تھا کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے, اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا راستہ جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے ذریعے ہے. تو اسی لیے یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا, تو اس وقت پاکستان میں یحییٰ خان کا مارشل لا تھا, اور کچھ اخبارات جو ہیں وہ الٹی سیدھی سرخیاں لگا رہے تھے غلط ملت. لیکن نہ تو پاکستان میں جمہوری ادارے اس وقت مضبوط تھے اور نہ ہی صحافت مضبوط تھی. لیکن جو ہمارے بزرگ اس وقت زندہ تھے انہوں نے اپنے طور پہ مزاحمت ضرور کی. تو بطور آج کے دور کے صحافی کے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا, یقیناً اس میں سیاستدان بھی تھے, اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی تھے, اور اس میں صحافی بھی تھے. لیکن میرا تعلق اس مکتبہ فکر سے, اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے جن کو انہوں نے غدار کہہ کے اور یا جیل میں ڈال دیا یا پابندیاں لگا دی. لیکن آج وہی لوگ جو ہیں, ان کی اولادیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں, پاکستان کی سلامتی کا اصل راستہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور بہت سے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ آج بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہی ہیں. نام نہیں لوں گا میں. ہمیں میر کا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ اس کو آج بھی ریگریٹ ہو؟ مجھے ریگریٹ کسی چیز پہ نہیں ہے, بالکل بھی کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں مزید اچھے انداز سے کر سکتا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئے. مثلا ہاں وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کا مجھے موقع ملا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا. میں کہتا ہوں یار وہ میری سٹوری تھی, اور نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا. تو جب میں 1995 کی بات ہے, میں جب اس کے سامنے اپنے خواب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا, تعبیر کے سامنے, خواب کی تعبیر کے سامنے, تو مجھے نا میں نے یہ فوکس نہیں کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ آدمی 27-28 سال
جیل میں گزارنے کے بعد آیا اور اس کو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کے تو ایک کامن ویلتھ کانفرنس میں بھیج دیا گیا اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو شروع کیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے پرابلمس کیا ہیں, ایران اور پاکستان کا کیا مسئلہ ہے. تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ان کو سوال کرنے شروع کر دیے. اس میں میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو روٹین کا ایک انٹرویو کر رہا ہے میرے. اس نے وہ مجھے خود ہی بتا دیا, وہ اتنا بڑا آدمی تھا. اس نے کہا کہ یار میں تو 28 سال بعد جیل سے نکلا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ جو تم بات چیت کر رہے ہو یہ کشمیر انڈیا پاکستان یہ میرے سے میرے بارے میں پوچھو وہ میں بتا دوں گا میرا جیل میں ٹائم کیسے گزرا. تو ایک کرتے کرتے نا وہ ٹائم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہوا. پھر میں نے ایک اور ایکسٹینشن لی, ٹائم میں 10 منٹ کا اور اضافہ کروایا. وہ میرے سے صحیح طرح ہو نہیں سکا وہ انٹرویو بہرحال, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا بڑا میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. لیکن اس طرح سے ہوا نہیں, وہ پریپریشن میری ٹھیک نہیں تھی اور ان کو دنیا کی پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا زیادہ. تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے. کوئی ذاتی ریگریٹ, پرسنل ڈیسیژنس زندگی کے؟ یہ اب آپ مجھے پتہ ہے کس طرف جانے کی کوشش. نہیں میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. میں نے جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں اخبار میں اپرینٹس یعنی زیر تربیت صحافی جو ہوتا ہے انٹرنشپ میں کر رہا تھا, ساتھ میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا. تو مجھے کسی وجہ سے کسی نے کہا کہ تم CSS کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے. تو میں نے ابھی اپنا ماسٹرز کا امتحان نہیں دیا تھا. میں نے جناب CSS کی کتابیں کھول لی اور فارم بھر دیا اور میں نے امتحان دے دیا. میں نے CSS کا امتحان دے کے میں پاس ہو گیا. اور اس کے بعد جس کے ساتھ میری یہ شرط لگی, اچھا جو بھی تھی, میں نے کہا سے تو شادی بھی بنتا ہے. ہاں, تو میں نے کہا جی یہ ہے جی CSS کر لیا میں نے. میں نے ثابت کر دیا جی میں کر کس سے شرط لگی تھی بتائیں؟ میں نے اس کو پھاڑ دیا. میں نے کہا یہ ہے جی آپ کا CSS. کیپٹل ٹاک میں ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری جو تھی نا جو کمٹمنٹ تھی, جرنلزم واز ناٹ مائی پروفیشن بٹ اے پیشن. تو میری اس وقت تنخواہ بہت ہی کم تھی اور میں اگر CSS کر لیا تھا اور میں جوائن کر لیتا سروس فیڈرل سروس آف پاکستان تو اپنا بڑے پیسے مل رہے تھے, مجھے بڑی سہولیات مل رہی تھی ایک دم سے. لیکن آج اگر میں بیوروکریٹ ہوتا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اور میں ایکسٹینشن کے لیے کسی سیاستدان کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں آج بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں, میں اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ CSS کیا اور اس کو پھر رزلٹ کو پھاڑ دیا اور صحافی بننے کا فیصلہ کیا. اور اس میں بڑی مشکلات آئیں, لیکن دیکھیں نا یہ جو مشکلات ہے یہ صرف میری تو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کی یہی مشکلات ہیں. اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کہانی میرے سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس پہ ان کو افسوس ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے اللہ میاں جو بھی کرواتا ہے وہ صحیح کرواتا ہے. اس میں اگر آپ کبھی کسی کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے, آپ ناکام ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. وہ پھر آپ مزید محنت کرتے ہیں اور مزید آگے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کبھی ریٹائر ہونا چاہیں گے؟ کوئی ریٹائرمنٹ پلان ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہر آدمی کو ریٹائر ضرور ہونا چاہیے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں جو صحافی ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتے. اور جن لوگوں نے اصل میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو وہ تو ایکسٹینشن لے لیتے ہیں ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ, تو ان کی ایکسٹینشن سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے؟ تو لیکن میں جو ہے ایسے اپنے بہت سے ساتھیوں کو جانتا ہوں, سینئر ساتھیوں کو,
کہ انہوں نے فیصلہ کیا ریٹائر ہونے کا. ریٹائر ہو گئے اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا, ہمارے ایک ساتھی ہیں ابھی انہوں نے اخبار کے ایڈیٹر سے ریٹائر ہوئے, ایڈیٹرشپ سے ریٹائر ہوئے, تو ان کو کہا گیا کہ یار اب ایک اور اخبار ہے کہ آپ کالم لکھنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. میں نے ان سے کہا یار آپ کو تو کتاب لکھنی چاہیے, آپ نے کالم لکھنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے پچھلے سال کی بات ہے, انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا مسئلہ بڑا ہے, یہ بندہ جو ہے نا اس نے لے لیا ایکسٹینشن اور یہ بڑا پرابلم کریٹ کرے گا. تو اگر اس نے لیا ایکسٹینشن تو میں بھی پھر لکھوں گا دوبارہ کالم. تو اگر اس کو تیسری ایکسٹینشن مل گئی تو میں بھی کالم لکھتا رہوں گا, اور اگر ایکسٹینشن نہ ملی پھر میں کتاب کی طرف چلے جاؤں گا. تو صحافی جو ہوتا ہے نا اس کی لڑائی ساری عمر چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, کردار بدلتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ مسائل ختم نہیں ہوتے, تو جس صحافی کو طاقتور لوگوں سے لڑائی کرنے کی عادت پڑ جائے, پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سوال بھی ایسے کریں کہ لڑائی میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو جائے, تو پھر لڑائی جو ہے جاری رکھنے کے لیے پھر پروفیشن جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم کم ریٹائر ہوتے ہیں, وہ اکثر ریٹائر ہو جاتے ہیں. برمنگھم کی آفر تو آپ نے ٹھکرا دی تھی جی کہ کروڑوں روپے مل رہے تھے, لیکن آپ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے, اور دوسرے الفاظ میں کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو انڈورس کر کے آپ اپنا نام دے کر آپ اپنا نام بیچنا اور اپنی کہانی بیچنا نہیں چاہتے. خود کیوں نہیں لکھتے کتاب؟ اگر میں خود کتاب لکھوں تو پھر آپ کہیں گے کہ سارا سچ لکھو, تو سارا سچ میں لکھنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی چھاپنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ ایولیوشن ہے پاکستان میں. ہم انگلینڈ میں تو نہیں نا رہتے, پاکستان میں رہتے ہیں نا, تو یہاں پہ تو ابھی ہم ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, اتنا ہی کافی ہے بھائی, اور لوگ آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ میرے سے کتاب لکھوائیں اور پھر اس کی پورے پاکستان میں کہیں لانچنگ سیریمنی بھی نہ ہو اور پبلشر بھی جو ہے وہ کسی جیل میں پڑا ہو. لیکن میں جب 2 سال پہلے میرے پہ پابندی تھی, ابھی صرف 2 سال پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس دور میں نہ صرف ٹی وی پہ پابندی لگ گئی, میں پاکستان کی کسی اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. جب پرویز مشرف کے دور میں پابندی لگی مجھ پہ تو صرف ٹی وی پر پابندی لگی, میں اخبار میں لکھ سکتا تھا. لیکن یہ جو جمہوری دور تھا پچھلا, اس میں ٹی وی پر بھی پابندی لگ گئی, اخبار پہ بھی پابندی لگ گئی. تو پھر مجھے باہر کے اخباروں نے کہا تم ہمارے لیے لکھو. میں نے باہر کے اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا, واشنگٹن پوسٹ میں, DW میں, انڈیا ٹوڈے میں, ادھر ادھر. تو بہت کچھ لکھا. تو ایک پبلشر جو ہے اس نے وہ جو پابندی کے دور میں نے باہر جو کچھ لکھا, اس نے وہ کہا جی میں یہ چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چھاپ دیں. تو اس نے وہ کلیکٹ کر لی ہے, سب چیزیں کلیکشن کر لی ہے, اس نے ترجمہ بھی کر دیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے سچ بولنا منع ہے. تو لیکن وہ پبلشڈ چیزیں ہیں, تو وہ ایک کتاب تو آئے گی, شاید آ جائے. نام اس کا بڑا خطرناک ہے, سچ بولنا منع ہے. لیکن جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں لکھوں گا ضرور, بشرطِ زندگی. اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اتنا ریزیلینٹ کنٹری ہے, اس ملک کے عوام ان میں اتنی ریزیلینس ہے, اور ہم نے اتنے مشکل ادوار دیکھے ہیں, ہمارے بزرگوں نے ہم سے زیادہ مشکل ادوار دیکھے ہیں, اور کتابیں لکھ کے لوگ جیلوں میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہم بھی ایک کتاب ضرور لکھ دیں گے. وہ باتیں جو میں یہاں پہ نہیں کر رہا وہ بھی لکھ دیں گے, وہ کوئی نہ کوئی اس کو چھاپے گا بھی, اور چھاپ کے ہو سکتا ہے ہم جیل میں بھی جائیں. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جیل میں جانے سے پاکستان پیچھے نہیں جائے گا, پاکستان آگے جائے گا, پاکستان آگے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ قومیں ترقی کرتی ہیں قربانی سے, تو یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے کتاب لکھنا. تو آپ سوال لے لیں, انتظار کیجئے, پھر لے سوال لو, جلدی لے لیں, جلدی. اچھا, اس جلدی کے اندر جو پیغام پنہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. 2 سوال ہم لیں گے, اور میر صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی سوال کا جواب نہ دیں. جی
اچھا وہ پیچھے جو مجھے سب سے کم عمر ایک ساتھی نظر آ رہا ہے اس پورے ہال کا، سب سے کم عمر ساتھی جو میں آئیڈینٹیفائی کر پایا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، یہ جس کا ابھی بھی ہاتھ بلند ہے. بیٹا اپنا نام بھی اور تھوڑا سا تعارف تاکہ بعد میں آپ تک پہنچنے میں آسان ہو. جی سر شکریہ سر، میرا نام کاشف ہے اور بیٹا میں تھوڑا منہ کے قریب کرو مائک. جی بالکل منہ کے ساتھ. جی سر نام میرا کاشف احمد ہے اور سر روس میں پڑھتا ہوں. تو سر میرا سوال ہے کہ سر پاکستان میں ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ جو 2024 کے الیکشنز ہوں گے اس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. تو کیا آپ کے خیال میں تاثر درست ہے اور کیا ایسا ہی ہوگا 8 فروری کے جو الیکشنز ہوں گے؟ یہ اسلام آباد یہ سوال ہم نے رکھا ہوا تھا اسلام آباد پولیٹیکل فیسٹیول کا، وہ لٹریچر فیسٹیول میں آیا. چلیں لیکن یہ سوال جو ہے نا، مجھے یہ سوال سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ از اے ینگ مین اور یہ سوال کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہاں پہ ریگنگ یعنی دھاندلی ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ 2018 میں بھی ہوئی، یہ 2013 میں بھی ہوئی، یہ 2008 میں بھی ہوئی. ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور اگلے الیکشن میں بھی ہوگی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق کروایا ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان روک سکتی ہے، دھاندلی کو روک سکتی ہے. کیونکہ اگر ایک ریگڈ الیکشن کروانا ہے آپ نے 8 فروری کو، اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے. اگر پاکستان کا فائدہ کرنا ہے تو ایک آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں جس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. لیکن یہ کون کرے؟ دیکھیں بالکل سپریم کورٹ کرے. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے اصغر خان کیس میں 2012 کا کیس ہے. مجھے وہ ساری کی ساری ججمنٹ جو ہے وہ تقریباً یاد ہے، اس لیے کہ میرا بھی اس میں کافی کردار تھا، مجھے بھی بار بار کورٹ بلاتی رہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا 1990 کے الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں. کس نے کی تھی؟ ایک ادارے نے کی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا. تو لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں لکھا ہے کہ دھاندلی کا راستہ کیسے روکنا ہے. 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لکھ کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو الیکشن کے معاملات میں مداخلت سے روکیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں تاکہ پاکستان آگے جائے. تو سپریم کورٹ اگر چاہے، جسٹس قاضی فائز صاحب اگر چاہیں تو وہی ججمنٹ کو نکالیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور کہیں کہ یہ ججمنٹ ہے ہماری 2012 کی، 11 سال پرانی ججمنٹ ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پہ عمل درآمد کرو اور پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرواؤ. آج سے بہت سال پہلے، آخری سوال، آج سے بہت سال پہلے حامد میر کے موٹر سائیکل کے پیچھے حبیب جالب بیٹھا کرتے تھے اور آپ کو زندگی کے رموز سکھایا کرتے تھے اور ان کے مشورے. آج کا نوجوان موٹر سائیکل چلا رہا ہے، حامد میر پیچھے بیٹھا ہے، کیا مشورہ دیں گے؟ میں نوجوان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بیٹا ون ویلنگ سے پرہیز کرو. نہیں، یہ ون ویلنگ میں بھی ایک میسج ہے نا، ایڈونچر نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ تیز موٹر سائیکل مت چلاؤ، شارٹ کٹ جو ہے اس سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. ون ویلنگ وہ کرتے ہیں نا جو شارٹ کٹ مار کے، یہ شارٹ کٹ ہے نا ون ویلنگ، کہ وہ میں نے ون ویلنگ کیا تو میں بہت بڑا ہیرو بن گیا ہوں. اس طرح تو نہیں آپ ہیرو بنتے تھے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، آپ ادھر گئے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو ون ویلنگ اور شارٹ کٹ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی عزت کریں، وقتی ناکامیوں سے مت گھبرائیں اور محنت کرتے جائیں. کسی کا برا نہ سوچیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی کامیابی دیتا ہے. اتنی کامیابی ملتی ہے کہ پھر آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. تو یہ ہے نوجوان کے لیے پیغام، ایوائڈ ون ویلنگ اینڈ شارٹ کٹس. تھینک یو. فیسٹیول کی جانب سے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.